اے مسلمان نوجوان، بتا مولوی نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ آج ٹکے ٹکے کے لوگ گالی دیتے ہیں تو مولوی کو گالی دیتے ہیں، اوئے مولوی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کبھی تو نے سوچا کہ جس مولوی کو تو اوئے کہہ کر پکارتا ہے اور جس مولوی کو تو گالیاں دیتا ہے، وہ مولوی وہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا اسی مولوی نے آ کر تیرے کان میں اذان دی تھی، تجھے ایمان کی لذت اور حلاوت سے آشنا کیا تھا اور تیرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر تجھے بتایا تھا کہ تو کسی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ تو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ اے نوجوان، آج تو اسی مولوی کو گالی دیتا ہے اور تو نے اس مولوی سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے تو نے اپنا آپ سب کچھ حوالے کر دیا گلوکاروں کے، فنکاروں کے، اداکاروں کے، کنجروں کے، میراثیوں کے، بیکار قسم کے، بےہودہ قسم کے، بے غیرت قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیا، اور تو نے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو ان اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں، میراثیوں، کنجروں کو سمجھ لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے اے نوجوان مسلمان، اپنی غیرت ایمانی کو ذرا جھنجھوڑ، اپنے ضمیر سے پوچھ کہ تیرا تعلق کس کے ساتھ تھا اور تو نے اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ لیا؟ کیا تو اس بات کو بھول گیا کہ جب تو چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا اور تیرے تن پر گندے اور میلے کپڑے ہوا کرتے تھے اور تیرا منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہوا کرتا تھا، بال بکھرے اور پراگندہ ہوا کرتے تھے، اور تو سوئے سوئے مسجد میں آیا کرتا تھا تو مولوی تجھے محبت سے چٹائی پر بٹھا کر اللہ کا قرآن پڑھایا کرتا تھا، آج تو اسی اپنے محسن کو گالیاں دینے پر تل گیا؟ آج اسی محسن سے تو نے بغاوت کر دی، آج اسی محسن کو تو نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ کتنا تو احسان فراموش نکلا مسلمان، اے مسلمان تو کتنا احسان فراموش نکلا، اپنے محسن کو تو نے بلا دیا جس نے تجھے خدا کی راہ دکھلائی، رسول اللہ کی محبت تجھے سکھائی، آج تو اسی محسن کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، اسی محسن پر تو لطیفے بناتا ہوا نظر آتا ہے، اسی محسن کو تو اوئے کہہ کر پکارتا ہوا نظر آتا ہے، اسی محسن کو تو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی محسن کے خلاف بد کلامی اور بد زبانی سے کام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بتا تیرے اوپر کس چیز نے اثر کیا؟ کیا تیرے اوپر جو ہے انگریزی اور مغربی تہذیب اتنی چھا گئی اپنے محسن و مربی مولوی کو بھول گیا؟ کیا تجھے پتہ نہیں تیرے ایمان کا تحفظ یہ مولوی کے خدمات کے تناظر میں ہے، یہ مولوی کی مساعی جمیلہ ہیں کہ جس بنا پر آج تو اسلام کی، مسلمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اے نوجوان مسلم، ذرا اپنے دل سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ، جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے کون آئے گا؟ سیاستدان آئے گا؟ کوئی فوجی جرنل آئے گا؟ کوئی گلوکار، اداکار، فنکار آئے گا؟ کوئی میڈیا اینکر آئے گا؟ آج تو نے سب کچھ خدا سمجھ لیا ہے، میڈیا کو خدا سمجھ لیا، تو نے اداکاروں کو، گلوکاروں کو، فنکاروں کو، میراثیوں کو خدا سمجھ لیا، اپنا آئیڈیل سمجھ لیا۔ تیرا آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، تیرا آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، تیرا آئیڈیل تو اے مسلمان علماء تیرا آئیڈیل ہیں، فقہا تیرا آئیڈیل ہیں، خطبہ تیرا آئیڈیل ہیں، یہ مولوی جس کو تو گالیاں دیتا ہے یہ تیرا آئیڈیل ہے۔ تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اگلی صف میں جو کھڑا ہوا ہوگا وہ وہی مولوی ہوگا جس کو تو ساری زندگی ٹکے ٹکے کی گالیاں دیتے ہوئے، اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہوئے مولوی کی عزت کو نیلام کیا کرتا تھا۔ آج تیرا جنازہ جب آگے پڑا ہوا ہے تو تیرے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر پوری قوم کی اقتدا، پوری قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے تجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد کرنے والا، تیرے لیے توبہ استغفار کرنے والا، تیرے لیے پروردگار سے سفارشیں کرنے والا، تیرے لیے پروردگار سے سفارشیں کرنے والا یہی مولوی کھڑا ہوا ہوگا۔ کیا تو نے اپنے محسن کو کبھی پہچانا؟ کیا تو نے جانا اور پہچانا کہ میں مولوی کے ساتھ کتنی بڑی دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہوں، کتنی بڑی خیانت کر رہا ہوں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ؟ آج یورپ کا جو حال تم دیکھ رہے ہو میرے مسلمان بھائیوں، یورپ کی سرزمین پر تم بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو بلا دیا، اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلا دیا، اپنے کلیسا سے بغاوت کر دی، اپنے گرجے سے بغاوت کر دی، زبان کے ذریعے سے تو نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے وہ اپنے کلیسا میں نہیں آتے، اپنے گرجے میں نہیں آتے، اپنے پادریوں کا بیان نہیں سنتے۔
آج اس تمام تر اس اپنے مذہب سے کنارہ کشی کی، کلیسا سے، گرجا سے کنارہ کشی کی وجہ ہے کہ آج یورپ کے اندر تم گندگی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو دیکھتے ہو، لا دینیت کو دیکھتے ہو، خدا کا بھولنا دیکھتے ہو، خدا کے تصور کا بدل جانا دیکھتے ہو۔ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو بلا دیا، اور مسلمان آج تو نے وہی کام شروع کر دیا، اپنے علماء کو تو نے بھلا دیا، مساجد سے تو نے بغاوت کر دی، نماز پڑھنے کے لیے تو آتا نہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے تو آتا نہیں، اور ہفتے کے بعد تو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور اس وقت پہنچتا ہے جب تیرا امام، تیرا خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا تجھے بیان کی ضرورت نہیں؟ کیا تو دینی مسائل کو اخذ کرنا نہیں چاہتا؟ کیا تو اسلام کی روشنی کو حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ کیا تیرے مولوی اور تیرے امام اور خطیب کے بیان کی تیری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں؟ اے میرے مسلمان بھائی، یاد رکھ، اگر تیرا یہی رویہ رہا اور تیری یہی کیفیت رہی کہ تو جمعے کے دن اس وقت پہنچا جب مؤذن اذان دے رہا تھا یا خطیب خطبہ پڑھ رہا تھا، تو یاد رکھ ایک وقت آئے گا تیری اسی پاک سرزمین پر ناپاکیوں کا عروج ہوگا، تیری نسلوں کے اندر، اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہی بے حیائی، فحاشی، عریانی، لادینیت، مذہب سے بیگانگی، خدا کے تصور کو مٹا دینا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جس طرح کہ آج یورپ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میرا مسلمان بھائی، مولوی سے بغاوت نہ کر، مولوی کو حقیر نہ جان، مولوی کے بارے میں تان و تشنیع نہ کیا کر، اور گھٹیا قسم کے جملے مولوی پر نہ کسا کر۔ خدا کی عزت کی قسم، جن لوگوں سے تو محبت رکھتا ہے، یہ ایکٹر، یہ گلوکار، یہ فنکار، یہ اداکار، یہ سیاستدان، یہ جرنل، یہ کیا وہ جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سارے تیرے محلے کی مسجد کے مولوی کی جوتی پر قربان کر دیے جائیں، ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں جو تیرا محسن مولوی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ کبھی تو نے اس بات کو سوچا کہ یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی تو نے اس بات کو سوچا یہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کہ آج رسول اللہ اس ممبر پر ہوتے تو رسول اللہ کے بارے میں تو یہی باتیں کیا کرتا جو رسول اللہ کے وارث مولوی کے بارے میں باتیں کرتا ہے؟ اگر رسول اللہ اس مصلی پہ ہوتے تو نعوذ باللہ کیا تو رسول اللہ کے لیے وہی باتیں کرتا جو آج رسول اللہ کے وارث مولوی اور عالم کے لیے کرتا ہے؟ میرے مسلمان بھائی، اپنے ضمیر کو خواب غفلت سے بیدار کر۔ دشمن نے تیرے اوپر کیا وار کیا، تجھے کیا پٹی پڑھا دی، تجھے کیا سبق دے دیا، تجھے کہاں پر لگا دیا کہ تو آج اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے پیدائش کے اوپر اذان دینے والے، مرتے وقت تیرے لیے دعائیں کرنے والے مولوی کو بھول کر تو اس کے خلاف جملے کسنا شروع ہو گیا۔ خدا را میرے مسلمان بھائیوں، مولوی کو حقیر نہ جانو۔ ہم نے مولوی کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا؟ ایک معمار اور مستری جب آپ کے گھر میں آپ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس معمار اور مستری کو پوری دہاڑی کے اندر کھانا بھی دیتے ہو، چائے پانی بھی پوچھتے ہو، اس کی سگریٹ کا بھی انتظام کرتے ہو، اور 1500 1800 دہاڑی دیتے ہو۔ اس کو ذرا کیلکولیشن کرو، پورے مہینے کا کتنا بنتا ہے۔ اور ایک مولوی ہے جو بیچارہ 5 وقت مسجد میں اذانیں بھی دیتا ہے، مصلی پہ نمازیں بھی پڑھاتا ہے، تیرے نکاح بھی پڑھاتا ہے، تیری شادی بیاہ کے موقع پر بھی حاضر ہوتا ہے، اور تیری میت کے موقع پر بھی تیرے کام آتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، اور جب تجھے سارے کے سارے مٹی ڈال کے دفنا جاتے ہیں، تیرے سرہانے اور تیرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر بعد میں ہاتھ اٹھا کر تیری بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس مولوی کو تو آج کے دور میں بھی 10,000 اور 15,000 دیتا ہے۔ وہ مولوی کے جو آندھی ہو یا طوفان، بارش ہو یا ہڑتال ہو، کیسے بھی حالات آ جائیں، کبھی اس نے اذان لیٹ نہیں دی۔ تیری مسجد کے سپیکروں سے، میناروں سے پورے وقت پر اذان ہوتی ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کبھی کہیں پر اذان لیٹ ہوئی ہو؟ نماز کا وقت ہو، تیرا امام موجود نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لوگ چھٹیاں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کی چھٹی، عید الفطر کی چھٹی، 14 اگست کی چھٹی، فلاں کی چھٹی، فلاں کی چھٹی۔ کیا تیرے مولوی نے بھی کبھی اس طرح مطالبہ کیا ہے کہ میں نمازوں کی چھٹی کرتا ہوں، میری چھٹیاں بھی ہونی چاہیے سال کے اندر؟ تیرے مولوی نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر پھر بھی تو اپنے مولوی سے دغا بازی کرتا ہے،
اور اس کو تو صرف 10,000 اور 15,000 سے تنخواہ دیتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اے مسلمان نوجوان، اے مسلمان بوڑھے، اے اس معاشرے کے فرد، میرا تجھ سے سوال ہے، کیا اس معمار اور مستری کے جس کو تو روزانہ کی 15,000 16,000 18,000 دہاڑی دیتا ہے، اس کے بچے تو دودھ پیتے ہیں، اور وہ مولوی کے جسے تو 10,000 12,000 اور 15,000 پہ تنخواہ دیتا ہے، اس مولوی کے بچے کیا دودھ نہیں پیتے؟ کیا وہ پانی پیتے ہیں؟ کیا اس کے بچے، انہیں غذا کی ضرورت نہیں؟ اگر اس معمار اور مستری کو جسے تو اتنے پیسے دیتا ہے اس کے ساتھ خوشی اور غمی وابستہ ہے، تو کیا اس بیچارے مولوی کے ساتھ کوئی خوشی اور غمی وابستہ نہیں؟ کبھی تو نے سوچا اپنے امام کے ساتھ، اپنے مولوی کے ساتھ، اپنے راہبر رہنما کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ تو کس قسم کا فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہے؟ کتنا ذلیل سمجھتا ہے تو اپنے محسن و مربی کو؟ تجھ سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ دشمن کے پروپگنڈے کا شکار ہو چکے ہو آپ، انگریز کی چالوں کا شکار ہو چکے ہو آپ، لبرلزم اور سیکولرزم کے اس کے پروپگنڈے کا شکار ہو چکے ہو آپ، کہ آپ اپنے محسن سے بغاوت کر بیٹھے، اپنی مسجد سے، مدرسے سے بغاوت کر بیٹھے، علماء سے بغاوت کر بیٹھے۔ خدا را، میں نے اور آپ نے اگر یہی رویہ علماء کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ رکھا تو یاد رکھیے گا ہماری آنے والی نسلیں بے دینی کی زندگی گزاریں گی۔ جب وہ دین سے نہ آشنا ہو جائیں گی، مسجد سے بیگانہ ہو جائیں گی، اپنے علماء سے بغاوت کر جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ان جملوں کو یاد رکھیے گا، میری یہ گفتگو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل پر دستک دے رہی ہو، اور میں اس وقت اپنا درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ مولوی جیسے کیسے بھی حالات آ جائیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہے حکومت مولویوں کے خلاف، طاغوتی استعمار مولویوں کے خلاف، عالمی لیول پر مولویوں کے خلاف سازش، اور ایک تم تھے جو اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، تم نے بھی اپنے مولوی کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ حکومتیں تو خلاف تھیں، عالمی سامراج تو خلاف تھا، طاغوتی طاقتیں تو خلاف تھیں، اسلام سے بیگانہ لوگ تو مولوی کے خلاف تھے، علماء کے خلاف تھے۔ اے مسلمان، تو نے اپنے مولوی سے بغاوت کس بنیاد پر کی؟ بتا تو صحیح کہ کبھی اپنے ضمیر سے پوچھا ہے؟ کبھی خود سے سوال کیا ہے؟ اور تیرے ضمیر سے آواز کیا آتی ہے؟ میرے بھائیوں، خدا را، خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، دشمن کی چال کو سمجھو، دشمن کے پروپگنڈے کو سمجھو، دشمن کی سازش کو سمجھو۔ وہ تمہیں اللہ سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں، مولوی سے دور رکھ کر، علماء سے دور کر کے۔ وہ رسول اللہ کی محبت کو تمہارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، علماء سے دور کر کے، مولوی سے دور کر کے۔ وہ تمہارے دل سے جذبہ ایمانی کو نکالنا چاہتے ہیں، مسجد سے، مولوی سے، مدرسے سے دور کر کے۔ میرے بھائیوں، مساجد اور مدارس، علماء، فقہاء، مفتیان، خطباء، مولوی، حافظ، قاری، یہ آپ کے راہبر ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے مقتدا ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے امام ہیں، آپ کے بڑے ہیں۔ خدا را، ان کو نہ بھولیں، ان کے ساتھ بغاوت نہ کریں، ورنہ پھر تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب تمہارے بچوں کی پیدائش ہوگی، اذان دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ خود سوچو کہ کیا یہ اداکار، گلوکار اور فنکار آپ کے بچوں کی پیدائش پر آ کر اذانیں دیں گے؟ آپ کی مساجد میں اب یہ جمعے پڑھائیں گے؟ یہ سیاستدان آپ کی مساجد میں آ کر آپ کو نمازیں پڑھائیں گے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خواب غفلت سے اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، میرے بوڑھوں، آپ جو کھوکھے پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لگاتے ہوئے مولوی کے خلاف باتیں کرتے ہو، فلاں مولوی نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، مسجد میں انٹر کیا ہوتے ہیں، آ کر قیامت ڈھا دیتے ہیں، صفیں نہیں بچھائیں، صفائی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، یہ جو آپ کا امام ہے، میرے بھائیوں ہم کیسے منافق ہیں؟ اسی امام کو آگے کھڑا کرتے ہیں بڑا بنا کر، اور پھر اسی امام سے پوچھتے ہیں تو انہیں صف کیوں نہیں بچھائی؟
کیا بڑوں سے اس طرح کلام کیا کرتے ہیں؟ بڑوں سے ایسے گفتگو کرتے ہیں؟ بڑوں سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر سے ادب بھی نکل گیا، ہمارے اندر سے احترام بھی نکل گیا، ہمیں ان چیزوں کا پاس و لحاظ کیوں نہیں ہے؟ کبھی مولوی کی پگڑی پر تبصرہ کرتے ہیں، کبھی مولوی کی ٹوپی پر تبصرہ کرتے ہیں، کبھی مولوی کی داڑھی پر تبصرہ کرتے ہیں، صرف تبصروں کے لیے، تجزیوں کے لیے، آپ کے تان و تشنیع کے لیے ایک مولوی کی ذات رہ چکی تھی۔ کبھی آپ نے کسی اداکار، گلوکار، فنکار اور ان کنجروں اور مراسیوں کے خلاف تو بات نہیں کی۔ آج کہتے ہیں فلاں ہیرو، اداکاروں کو ہیرو کہتے ہیں، گلوکاروں کو، فنکاروں کو، ایکٹنگ کرنے والوں کو ہیرو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑے بے غیرت اس معاشرے کے یہ اداکار، گلوکار، فنکار اور ایکٹنگ کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے بڑا سخت جملہ کہہ دیا، یہ سخت جملہ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ ایکٹنگ کے نام پر، اداکاری، گلوکاری اور فنکاری اور ڈرامے اور فلم کے نام پر اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ڈرامے اور فلم کے چکر میں وہ لیٹی ہو؟ یہ جو آپ فلموں ڈراموں میں سارے سین دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ لیٹتی ہے، سوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کی عارضی بیوی بنتی ہے، کیا آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے اور آپ کی غیرت آپ کو یہ بات، اس بات کے اوپر آمادہ کرنے کے اوپر بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، میں نے یہ جملہ جذبات میں آ کر نہیں، حقیقت پر مبنی بلکہ آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم اور ڈرامے، اداکاری، گلوکاری، فنکاری اور ایکٹنگ کے نام پر اپنی بیوی کسی کے حوالے کر کے اس کے ساتھ سلانا، اس کے ساتھ جو ہے پیار محبت کی پینگیں بڑھانا، چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو، ایکٹنگ کے طور پر کیوں نہ ہو، آپ پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسے بے غیرت قسم کے اداکار، گلوکار، فنکار، ایکٹنگ کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی بیوی غیر مرد کے ساتھ سوئے، کسی کی بیٹی وہ کسی غیر مرد کے ساتھ سوئے؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائیوں، اور یہ بات سمجھانے کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے بے غیرتوں کو ہیرو قرار دیا۔ یہ ہوتے ہیں ہیرو جو بے غیرتی کا اور بے حیائی کا، فحاشی اور ریانی کا لبادہ اور مجسمہ بنے ہوئے معاشرے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ نے انہی کو ہیرو قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ زیرو ہیں، زیرو، یہ ہیرو نہیں ہیں۔ آپ کا ہیرو آپ کی گلی کے مسجد کا امام اور خطیب آپ کا ہیرو ہے، اس کا مؤذن آپ کا ہیرو ہے، اس کا خادم آپ کا ہیرو ہے۔ آئندہ سے اپنی زبانوں کو ان لفظوں کو استعمال کے لحاظ سے گلوکاروں، اداکاروں، فنکاروں، ایکٹنگ کرنے والے، ڈرامہ بنانے والے، فلموں میں کام کرنے والے، ان کے لیے کبھی نہ بولا کرو، بلکہ آپ کہو ہمارا ہیرو مولوی ہے، ہمارا ہیرو عالم ہے، ہمارا ہیرو مفتی ہے، ہمارا ہیرو ہماری مسجد کا خطیب اور امام اور مؤذن ہے اور خادم ہے۔ یہ ہیں آپ کے ہیرو، یہ ہیں آپ کے محسن، یہ ہیں آپ کے پیشوا، یہ ہیں آپ کے مقتدا، یہ ہیں آپ کے رہبر، یہ ہیں آپ کے رہنما۔ عزیزان گرامی قدر، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خدا را اپنے محسنین کو پہچانو، اپنے محسن کی پہچان کر لو قبل اس سے کہ دشمن اپنا کام تمام کر چکے اور پھر تم کفے پا جو ہے اپنے پاؤں جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے مارتے ہوئے اپنے آپ کو پچھتاوے کی طرف لے کر جاؤ اور زبان سے پھر تمہارے ہائے اور افسوس کی آوازیں آئیں قبل اس سے کہ آپ کا ایمان اور دین لوٹ لیا جائے۔ آج اپنے محسن، اپنے مولوی کو پہچان لو۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے اپنے علماء کی قدر کر لو، آج وقت ہے اپنے محسنین کو پہچان لو، آج وقت ہے مولوی کی قدر کر لو۔ میرے بھائیوں، آپ کو تو چاہیے تھا آپ علماء کی جوتیاں اٹھاتے، آپ اپنی مسجد کے امام کی جوتی اٹھا کر اس کو سیدھا کرتے، آپ مولوی کی جوتی کو سیدھا کرتے، مگر آپ نے جوتی کیا سیدھا کرنی تھی، آپ نے تو مولوی کو سیدھا کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کی شان نہیں ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور اپنے اندر حیا اور غیرت کو رکھنے والا کبھی اپنے محلے کے مولوی کی انسلٹ اور توہین نہیں کرتا، کبھی اس کے خلاف کوئی تان و تشنیع کا، کوئی غلط بات کا جملہ استعمال نہیں کرتا۔ ابھی بھی اپنے آپ کو جگانے کا وقت ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو اٹھانے کا وقت ہے۔
ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی وقت ہے اپنے علماء کو سپورٹ کریں، آئمہ کو سپورٹ کریں، خادمین کو سپورٹ کریں، مؤذنین کو سپورٹ کریں، مسجد کے عملے کو سپورٹ کریں۔ اور آخری بات کہ میں اور آپ جو ہیں کم از کم وہ حق پیسے کا، تنخواہ کا جو ایک مزدور اور ایک مستری کو دیتے ہیں وہ اپنے مولوی کو ضرور دیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اور اس افراتفری کے دور میں جس طرح آپ کے لیے مہنگائی ہے میرے بھائیوں، مولوی کے لیے چیزیں سستی نہیں ہیں، اس کے لیے بھی وہی مہنگائی ہے جو آپ کے لیے مہنگائی ہے۔ اگر آپ کے گھر کا خرچہ 30,000 35,000 اور 40,000 میں پورا نہیں ہوتا اور نہیں چلتا تو پھر مولوی کا کیسے چل جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا اس طرح اس ناج کے اوپر آ کر سوچا کہ آپ کے گھر کا 40,000 میں خرچہ نہیں چلتا تو مولوی کا 12,000 میں کیسے چل جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے مولوی کا خیال کیا کہ بیچارے کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ بیچارے کے بچے اپنے بابا سے جب پیسے مانگتے ہوں گے، آپ کے بچے اپنے بابا سے پیسے مانگے تو کیا کبھی یہ سوچا کہ مولوی کے بچے بھی اپنے بابا سے پیسے مانگتے ہوں گے، بیچارہ دیتا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں تنخواہ تو نہیں دیتا ہوگا، کہیں اس کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں نکل جاتے ہوں گے، کہیں بیچارہ سر تو نہیں جھکا لیتا ہوگا، کہیں وہ اپنے بچوں کی نظروں سے نظریں چرا تو نہیں لیتا ہوگا جب بچے اپنے بابا سے، ایک مولوی سے سوال کرتے ہوں گے بابا ہمیں پیسے دے دے۔ میرے بھائیوں، ان جملوں کو اپنے ان کانوں سے نہیں، اپنے دل کے کانوں سے سننا، اور میری اس گفتگو کو اپنے دل کی آواز بناتے ہوئے تنہائی میں بیٹھے ہوئے کبھی ان جملوں کے اوپر غور کرنا، مولوی نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے مولوی کے ساتھ کیا کیا۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، پروردگار ایک ایک بات کا تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اس موقع پر اپنے رب کو اس مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دینا ہے، یا وہ جواب تیار کر لو یا پھر آج اپنے محسن کو پہچان لو۔ یا تو رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو رب کو جواب دینا ہے اس مولوی کے سامنے، اس عالم کے سامنے، اس امام کے سامنے، اس جواب کو تیار کر لو، یا پھر آج اپنے محسن کو پہچان لو کہ آپ کا ہیرو کون ہے اور آپ کا محسن کون ہے۔ میرے بھائیوں، خواب غفلت سے اٹھو، دشمن نے آپ کو لتاڑ دیا ہے، آپ کے ذہنوں پر حاوی ہو چکا ہے، آپ کے دل کو بدل دیا ہے، آپ کو وہ پہلے جیسا مسلمان اس نے رہنے نہیں دیا۔ اپنے آپ کو علماء کے حوالے کر دو، اپنی جوانی علماء کے حوالے کر دو، اپنے بڑھاپے علماء کے حوالے کر دو، اپنے بچے علماء کے حوالے کر دو، اپنا مال دولت دھن دنیا سب کچھ علماء کے حوالے کر دو۔ علماء کی جوتیاں اٹھاؤ، علماء کے قدموں میں بیٹھو، علماء کی عزت اور احترام کرو، اور ایک عالم منبر پر بیٹھا ہو تو پہلے سے جا کر اس کے آنے سے پہلے وہاں پر جا کر بیٹھو، تاکہ آپ کے محسن، آپ کے مولوی، آپ کے عالم کو پتہ چلے کہ میری قوم کا بچہ علم دین کے پیاس لیے ہوئے وہ تشنا میرے اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرا بیان سننے کے لیے، میرا گفتگو اور واز سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کو اس بات کا احساس دلا دو، اس بات کا احساس دلا دو کہ اے علماء کرام، اے مولویان کرام، اے خطباء عظام، اے مفتیان عظام، آج کے دور کا مسلمان پھر سے اٹھ کھڑا ہے اور پھر سے اپنے محسن کو پہچان چکا ہے، اور علماء کو بتا دو ہم آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، ہم آپ کے رکھوالے متوالے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے والے، ہم آپ کی عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی انسلٹ اور توہین کرنے والے، آپ سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔